شب قدر میں جو ہمارے ہاں کوتاہیاں اور رسم و رواج پائے جاتے ہیں، ان میں سے چوتھی رسم ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ شب برات میں بہت سارے لوگ اجتماعی عبادات کرتے ہیں، نماز وغیرہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اکٹھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے اس طرح مساجد میں جمع ہونا اور اجتماعی عبادت کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، نوافل وغیرہ پڑھنے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں پڑھا کرتے تھے، باقی نوافل سنتیں بھی گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اہتمام کے ساتھ اس طرح مسجد میں آ کر رات کو نوافل ادا نہیں کیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد سے دور نہیں تھا، مسجد کے ساتھ بالکل ملا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے سمٹ جاتی تھی اور سجدے کی جگہ بن جاتی، تب آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔ اتنی تنگی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں، نفل نمازیں، سنتیں گھر میں ہی پڑھی ہیں۔ پانچویں رسم ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، چنانچہ سوشل میڈیا پہ مبارکبادیاں جو ہے وہ شائع کی جاتی ہیں، ٹی وی اور چینلوں وغیرہ پہ، اخباروں میں، رسائل میں جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ شب برات، شب قدر جو ہے وہ مذہبی جوش و جذبہ سے منائی گئی، یعنی ایسا ماحول بنا لیا جاتا ہے اور یقین کر لیا جاتا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، حالانکہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ چھٹی خرابی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ شب قدر رات کو عبادت بہت اہتمام سے کر لیتے ہیں، لیکن صبح جو فجر کی نماز فرض ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان سے فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ بہت بد نصیبی والی بات ہے۔